ابراہیم علیہ السلام نے یہاں جو دعا مانگی ہے نا والدین کے لیے، حالانکہ پکی بات ہے، پکا مسلک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تو مشرک تھے، تو پھر انہوں نے مشرک اپنے والد کے لیے دعا کیسے مانگی؟ تو یہاں علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد والدین سے اپنے آباء و اجداد بڑے مراد ہیں، خود ان کے والد مراد نہیں ہیں، کیونکہ والد کے بارے میں دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا، اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ موجود ہے، فَلَمَّا تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، کہ جب پتہ لگا کہ یہ نہیں ماننے والا اور یہ دشمن ہے توحید کا، تو ابراہیم علیہ السلام اس سے لا تعلق ہو گئے، تعلق ہی چھوڑ دیا، سارا ختم کر دیا معاملہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا نہیں مانگی، بلکہ اپنے بڑوں کے لیے، جو اکابر آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک کے جو بڑے ہیں ان کے لیے دعا مانگی ہے، اس لیے یہاں یہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہے کہ اللہ جس دن قیامت اور حساب کتاب کا معاملہ ہوگا اس دن اللہ ہمیں بخش دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں، تقریباً پورے رکوع میں ہی اس بات کا تذکرہ ہے۔ اس میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بات کی تنبیہ فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے ناحق پر چلنے والے لوگ، ظلم کے راستے پر چلنے والے، ناجائز کاموں میں اپنی زندگی گزارنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، بعض اوقات یہ دعویٰ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، یار کچھ نہیں ہوتا، یار کچھ نہیں ہوتا، میں اتنے بڑے جرم کر رہا ہوں، میں سود کھا رہا ہوں، مجھے کیا ہوا ہے، میں حرام کھا رہا ہوں، مجھے کیا ہوا ہے، فلاں آدمی لوگوں کے حق دبا کے اپنی جائیدادیں بنا رہے، اس کو کیا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں مولویوں کی ہیں، یہ اپنی دکانداری چلانے والے لوگوں کی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس شبہ کو اور اس وہم کو ختم کیا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ ہماری طرف سے جو ڈھیل ہے، ہماری طرف سے جو مہلت ہے، اس کو تم اس سے غلط فائدہ اور ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اس سے اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ البتہ قدرت کا نظام اور قانون ایک اسباب کے تحت بنا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ظالم کو ڈھیل دی جاتی ہے، ڈھیل ملتی ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کو تھوڑا وقت آگے چلے، اور جب پکا مجرم بن جائے اور امید ختم ہو جائے اس کے واپسی کی، تو پھر اس کا گلا دبا دیا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں، اگر ان کا انجام دیکھا جائے تو یہی ہوا کہ شروع میں تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کو کچھ نہیں ہونا، کیا ہوگا اس کو، اس کے پاس بڑی طاقت ہے، اس کے پاس بڑا اسلحہ ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، کون اس کا بال بیکا کر سکتا ہے۔ لیکن جب قدرت کا انتقام آیا تو نشانات مٹ گئے ان کے، اور اللہ نے بہت ساری قوموں کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے ان کاموں سے جو یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں، اللہ ان کو مہلت دے رہے ہیں ایک ایسے دن کی جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، دوڑتے ہوئے ہوں گے، سر اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان کی نظریں نیچے کی طرف نہیں جا رہی ہوں گی اور دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے ایسے دن کی جس دن نظریں خیرہ ہو جائیں گی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ تو ایک دن آتا ہے نا انسان کا کہ جب انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے نبی، کوئی انسان جب دنیا سے فوت ہو جائے تو اس کی آنکھیں کھلی کیوں رہ جاتی ہیں؟ آپ تجربہ کریں کہ انسان جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو آنکھیں بند کر کے نہیں مرتا، بلکہ آنکھیں اس کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو آنکھیں اس روح کے پیچھے ہوتی ہیں، اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اور فرشتہ موت کا جب سامنے آ کر بیٹھتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ ملک الموت کی طرف سے جو نائب ہے وہ تو اکیلا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے 18 فرشتوں کی لائن ہوتی ہے، 18 فرشتے اس کے ساتھ اور بھی ہوتے ہیں۔
جس کی بھی جان قبض کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے تو پیچھے 18 فرشتے اس کے ہوتے ہیں، اور وہ سب سے اپنے امام، اپنا جو ان کا امیر ہوتا ہے، اس کے فیصلے کے منتظر ہوتے ہیں کہ یہ روح نکالنے کے بعد کس کے حوالے کرتا ہے اور کہاں بھیجنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے۔ اور پھر حساب کا دن کے بارے میں فرمایا کہ دوڑتے ہوئے نکلیں گے قبروں سے۔ جب یہ نکلیں گے تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس سے انسان زمین سے نکلیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو نیست و نابود کر کے فقط اپنی بادشاہت کا اعلان کریں گے کہ آج کوئی ہے تو سامنے آئے، آج میں نے اپنی چلائی ہے، میں نے سب کو ختم کر دیا، آج کوئی ہے تو میدان میں آئے۔ ایک نمبر 2 کہ پھر کافی عرصہ درمیان میں ایسے گزرے گا، اور پھر اللہ کی طرف سے انسان کو دوبارہ پیدا کرنے کے مراحل شروع ہوں گے۔ یہ ایک جھٹکے میں نہیں پیدا ہو جائے گا جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی قبروں سے اچانک اٹھ کھڑے ہوں گے، نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، جس کی ہڈیاں جہاں جہاں پڑی ہوں گی وہ بارش ان ہڈیوں کو ایک جگہ پر جمع کرے گی۔ کسی کی ہڈیاں رول گئی ہوں گی نا تو وہ بھی بارش کی وجہ سے جمع ہو جائیں گے، اور پھر بارش سے ایسے انسان اگیں گے زمین سے جیسے پودے آہستہ آہستہ زمین سے اگ کر تیار ہوتے ہیں۔ اور پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس سور کے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ ہر چیز کو بسم بھی کر دے گی، اور پھر وہی سور ساری چیزوں کو دوبارہ اپنے واپس رنگ میں لائے گی۔ کتنی بڑی طاقتور چیز ہوگی وہ، جو پورے جہان کو فنا کرنے کے لیے بھی وہی اسی کی آواز، اسی آواز سے پوری دنیا تہو بالا ہو جائے گی، اور اسی آواز سے دوبارہ انسان، جن، فرشتے، زمین اور جانور اور جو چیزیں زمین کے اندر جا چکے ہیں وہ سب کی سب دوبارہ اٹھ کھڑی ہوں گی، اور پھر میدان حشر کی طرف بلاوا ہوگا، اور سب دوڑتے بھاگتے میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ کسی کو کسی کی کوئی سمجھ نہیں ہوگی کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، میرا کون ہے، میں کس کی مدد مانگوں، کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات۔ یہ سب میدان حشر میں جمع ہوں گے، تو آنکھیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی۔ قرآن کہتا ہے کہ نیچے دیکھنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی، اور دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ جب انسان بہت زیادہ خوف میں ہوتا ہے نا تو سمجھتا ہے دل میرا اچھل کر باہر آ جائے گا، تو دل اچھل کر باہر آنے کے لیے تیار ہوں گے۔ فرمایا اللہ نے کہ ان لوگوں کو ڈراؤ جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا۔ پھر ظالم کہیں گے کہ اللہ ہمیں مہلت دے دے تھوڑے سے وقت کے لیے، ہم تیری بات کو قبول کر لیں گے اور ہم تیرے رسولوں کو مانیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ڈراؤ، ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ جس دن مہلت مانگنے کے لیے، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تم لوگ تیار ہو جاؤ گے۔ ایک موقع ایسا آئے گا کہ انسان چاہے گا کہ سب کچھ دے دوں لیکن جان بچ جائے۔ کروڑوں کماتا ہے انسان، لیکن پھر اپنی جان بچانے کے لیے وہ سارے کروڑوں ضائع کر دیتا ہے، سارے دے دیتا ہے ڈاکٹروں کو، ڈاکٹر صاحب جان بچا لیں ہماری، ہے نا، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نا کہ اب کہے گا مجھے مہلت چاہیے، تھوڑی سی مجھے مہلت دے دیں، اور پھر جب اپنے اعمال پر نظر ہو بدکار ہے تو پھر وہ تو یہی کہتا ہے کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے ہاں ایسا بھی پیش ہوگا کہ اللہ اس سے پوچھے گا تجھے میں نے مال دیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو کہ اللہ میں پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں، وہ میں سارا جمع کر کے رکھ کر آیا ہوں، اللہ مجھے چھٹی دے تو میں لے آتا ہوں۔ اللہ فرمائے اب موقع ختم ہو گیا، اب جو تو چھوڑ کر آیا نا وہ اب تیرے کام کا نہیں ہے، اب تو واپس جا ہی نہیں سکتا کہ تو وہاں سے لے آئے۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اللہ سے یہی فرمائشیں کریں گے کہ اللہ ہمیں ایک دفعہ اور دنیا میں بھیج دے، دیکھ لینا کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں تیری رضا کے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں جب قدرت کے راز کھل جائیں گے نا تو اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی کافر جہنم میں نہیں جائے گا،
یعنی سب مان کر پھر جائیں گے. کافر جہنم میں نہیں جائے گا کا مطلب جو جہنم میں بھیجا جا رہا ہوگا تو اس وقت کہے گا اللہ میں پکا مسلمان ہوں, اللہ میں تیری ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں. مان تو لے گا نا, لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہو. ایمان لائے گا, ایمان لائے بغیر جہنم میں نہیں جائے گا, ایمان لے آئے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوگا. کیونکہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کون نہیں مانے گا؟ جب آنکھوں سے دیکھ لیا, جنت کو دیکھ لیا, جہنم کو دیکھ لیا, ہر کو مانے گا. یہ تو فیصلے قدرت کے یا کمال جو ہے نا وہ تو تب ہے جب دیکھنے کے بغیر مانا جائے. ایمان تب معتبر ہے کہ جنت کو جہنم کو دیکھے بغیر کوئی مانے تب کمال ہے. اب دیکھ لیے تو ہر کوئی مانے گا. تو اللہ فرمائیں گے کہ بھائی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب نہیں, اولم تقولوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال, کیا تم اس سے پہلے اس طرح پکی ٹھکی بات نہیں کرتے تھے کہ ہم کبھی ختم نہیں ہوں گے, کبھی ہماری حکومت ختم نہیں ہوگی, کبھی ہمارا مال ختم نہیں ہوگا, کبھی ہماری جوانی ختم نہیں ہوگی, کبھی ہمارے مسائل ختم نہیں ہوں گے. یہ نہیں کہتے تھے تم یقین کے ساتھ, پکے ٹھکے یقین کے ساتھ تم یہ دعوے نہیں کرتے تھے کہ کون ہے جو ہمارا نام لے, ہم طاقتور ہیں, ہمارے پاس فوجیں ہیں, ہمارے پاس اسلحہ ہے, ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ہمارے پاس دریا ہیں, ہمارے پاس, یہ ختم نہیں ہوں گے. تمہارا ذہن یہ تھا. لیکن اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, تم نے ان لوگوں کے ٹھکانے بھی دیکھ لیے جو ظالم تھے. اور وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ, تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہم نے ان کا کیا حشر کیا. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ, اور ہم نے ان کی مثالیں تمہیں سنائی بھی. صالح علیہ السلام کی قوم, حضرت ہود علیہ السلام کی قوم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم, اور اس طرح دیگر قومیں, ان کے ٹھکانے تم نے دیکھے ہیں, ان کے کیا حشر ہوا. حضرت ہود کی قوم, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اتنی طاقتور قومیں تھیں کہ پہاڑوں کو چھید کر انہوں نے اندر مکانات بنا لیے تھے. مورچے ان کے پہاڑوں کے اندر تھے, اور کہتے تھے ہم جیسا کوئی طاقتور ہے ہی نہیں. صرف یہ نہیں کہ ان کے پاس انجینئرنگ تھی, بلکہ اور بھی بہت سارے فنون کے ماہرین تھے. دنیا میں ترقی صرف آج کے دور میں نہیں, بلکہ کئی ادوار پہلے بھی بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں گزری ہیں, تعلیم یافتہ قومیں گزری ہیں, بڑی سائنسدان قومیں گزری ہیں. صرف یہ نہیں کہ آج کے دور میں سائنس پیدا ہوئی, نہیں جی, یہ تو زمانے سے چلا ہوا آ رہا ہے. لیکن جب اللہ کی نافرمانی میں آئے تو اللہ نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا. فرمایا ان کے ٹھکانے جا کر دیکھو تو خالی پڑے ہوئے ہیں, اور ہم نے ان کی مثالیں دے کر تمہیں سنایا, لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئی. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ, پھر بھی یہ اپنی چالیں چلاتے رہے, چالیں اپنی کرتے رہے. اور اللہ کے ہاں ان کے چالوں کا علم, اللہ کے ہاں ان کے چالوں کا توڑ تھا. وہ جو تدبیریں کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی تدبیریں الٹ دیتے تھے. فرمایا ان کی چالیں ایسی تو نہیں تھیں کہ جس سے پہاڑ بھی ہل جاتے, پہاڑوں کو ہلانے والی ان کی تدبیریں نہیں تھیں. تدبیریں تو وہ ان لوگوں نے کی. دیکھیں ہر زمانے میں باطل جو ہے وہ حق کے خلاف محاذ آ رہا ہوتا ہے, ہر زمانے میں. اور اگر کھلم کھلا نہیں لڑ سکتا تو پس پردہ لڑتا ہے, اور پس پردہ لڑنے کو مکر اور ہیلا کہا جاتا ہے. دنیا میں جتنی بھی آج قومیں موجود ہیں, مسلمان 1 ارب کے قریب مسلمان موجود ہیں, اور 1 ارب مسلمانوں میں سے روزانہ کتنے یہودی ہو رہے ہیں, کتنے عیسائی ہو رہے ہیں, کتنے قادیانی ہو رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم نہیں جانتے اس چیز کو. لیکن کفر اپنی تدبیروں سے ہسپتال کھول کر دیے, اسکول بنا کر دیے, پیسہ دیا, فنڈ دیے, گلی محلہ بنوا کر دیا, مکانات بنا کر دیے, اور اس امدادی روپ میں لوگوں کا ایمان لوٹا جا رہا ہے. آپ کو اور مجھے نہیں پتا, ہم یہاں بیٹھے ہوئے شہر میں, لیکن جہاں مفلوق الحال, جہاں غریب علاقے ہیں, وہاں آپ دیکھیں کتنی عیسائی مشینریاں, کتنی قادیانی مشینریاں کام کر رہی ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ
شیطان نے بھی کہا تھا نا، جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا تھا تو اس نے کیا کہا تھا کہ اللہ میں چھوڑوں گا نہیں ان کو، بس تھوڑے سے بچیں گے جو اللہ تیرے حکم ماننے والے ہوں گے، اکثریت کو میں تباہ و برباد کر دوں گا۔